السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا اس ہفتے کا جو دوسرا لیکچر ہے پائروجینم پر ہے۔ پہلا لیکچر جو اس ہفتے کا تھا وہ بپٹیشیا پر تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتے میں 2 ہی لیکچر ہوا کرتے تھے، اور اس ہفتے میں بھی 2 ہی ہیں، اور آئندہ میں بھی کوشش یہی ہوگی کہ 2 لیکچر ہو جایا کریں۔ اس میں آپ بھی 2 ہی ادویے کا مطالعہ کر پاتے ہیں، اور میرے پاس وقت بھی اتنا ہوتا ہے کہ میں 2 ہی دوا پر لیکچر دے سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پائروجینم کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک جس علامت کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے اس کا تعفن، یعنی اس سے گندگی، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس علامت کو۔ ہومیوپیتھک میں جو بخار پر جتنے بھی ادویہ بخار کے معاملے میں استعمال ہوتی ہیں، ان ادویہ میں اتنا تعفن نہیں جتنا کہ اس دوا کے اندر ہے۔ اس دوا میں جو تعفن ہے وہ بپٹیشیا سے کئی گنا زیادہ، آپ کہہ سکتے ہیں 3 گنا زیادہ، بپٹیشیا سے زیادہ اس میں تعفن ہے۔ تعفن نمایاں ہے اس دوا کے اندر، حتیٰ کہ مریض کو بھی اپنے آپ سے زبردست قسم کی بدبو آتی ہے، اور مریض سے نکلنے والے جتنے بھی رطوبات ہوتے ہیں، چاہے وہ زکام ہو، چاہے وہ پسینہ ہو، چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے وہ پخانہ ہو، چاہے اس کا حیض کا ہو، خون ہو یا کوئی اور ہو، جو بھی اس کے جسم سے رطوبات نکلتی ہیں وہ سب کی سب بڑی متعفن ہوتی ہے، انتہائی بدبودار ہوتی ہیں، بڑی نفرت انگیز ہوتی ہیں، تو حتیٰ کہ جو خود مریض ہے وہ بھی ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ اس دوا کی سب سے زیادہ نمایاں خوبی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ پائروجینم جو ہے یہ ایک قسم کا بخار ہے، پائروجینم بخار ہے، یہ اسی وقت استعمال ہوگی دوا جب مریض کے اندر بخار موجود ہو، اور یہ ٹائیفائڈ بخار کی صورت عموماً اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بخار ہے، اس کے ساتھ جو پہلی خصوصیت میں نے بتائی ہے، عفونت والا بخار ہے، یعنی بدبودار بخار ہے۔ پائروجینم ایک عفونتی بخار ہے، اور یہ ایک ایسے بخار کی دوا ہے جس میں تعفن نمایاں ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات کہ یہ ایک بخار ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس دوا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بخار ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے انسان کو جب انسان کے جسم میں اس کے خون کے اندر کسی قسم کا کوئی زہر چلا جائے، کوئی گندگی چلی جائے، اس وقت ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ بخار نہیں ہوتا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ فرض کرے کوئی شخص کسی مردے کو چیر پھاڑ رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مردے کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں کس قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے زہر ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس کے ہاتھ پہ کوئی ٹک وغیرہ لگ گیا تو اس کے ذریعے سے وہ اس کے خون میں داخل ہو گیا، اس طرح۔ دوسرا، آپ کو معلوم ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں تو وضع حمل کے دوران، وضع حمل کے بعد تو جسم سے گندا خون باہر نکلنا ہوتا ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ خون رک جاتا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے، اور عموماً حاملہ عورتوں کو حمل کے بعد یہ بخار پائروجینم عفونتی بخار ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، کوئی بھی چیز، گوشت گلا سڑا ہوا تھا یا کوئی نباتات میں سے کوئی چیز گلی سڑی ہوئی تھی،
کسی بچے نے کھا لی یا کسی بڑے نے غلطی سے اس میں ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ پر کوئی زخم تھا، اس کے ذریعے سے وہ اندر چلا گیا، تو وہ جو جراثیم ہے، جو ایک قسم کا زہر ہے، وہ جسم میں چلا گیا، خون میں شامل ہو گیا، تو اس سے بھی یہ بخار ہو جایا کرتا ہے، پائروجینم۔ بخار کیا چیز ہے؟ یہاں پر ایک پوائنٹ بتانے والا ہے، یاد رکھنے والا۔ پہلی چیز کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو پائروجینم بخار ہے اس وقت ہوتا ہے جب کسی ذریعے سے بھی ہمارے جسم میں جسم سے خارج سے یا کسی اور طریقے سے ہمارے خون میں کوئی زہر چلا جائے، کوئی جرثومیں چلے جائے تکلیف دے، اس وقت ہوتا ہے یہ بخار۔ ایک اچھا بخار جو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں بخار دل کی وجہ سے ہوتا ہے، دل جسم کو گرم کرتا ہے اور گرماش کے ذریعے سے اس جرثومے کو جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب کسی انسان کو پائروجینم بخار ہوتا ہے تو اس میں جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ معمول سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا درجہ حرارت 106 107 108 کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بخار ہوا اس لیے کہ اصل میں بخار تو ہمارے جو قوت حیات ہے، جو قوت مدافع ہے، اس نے بخار کیا۔ بخار کیوں کیا؟ کہ اس کے جسم میں ایک زہر آ گیا ہے، اس نے زہر کو جلانے کے لیے اپنے جسم کو گرم کیا، اور گرم ظاہر بات ہے جتنا وہ زہر زیادہ طاقتور ہوگا اتنا جسم میں اس کو اپنے آپ کو دل جو نا پورے جسم کو گرم اتنا زیادہ کرے گا، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ درجہ حرارت معمول سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس بخار میں ایک تو درجہ حرارت جو معمول سے زیادہ ہوتا ہے جو بخار ہے، تو اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جسم میں جو موجود ہے، جو زہر داخل ہو چکا ہے، جو گندگی داخل ہو چکی ہے جسم کے اندر، اس کو جلانے کے لیے ہے۔ جو بخار ہے وہ اصل بیماری نہیں، اصل بیماری وہ زہر ہے جو جسم کے اندر داخل ہو چکا ہے، جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے وہ۔ اس کے جو انتہا ہے، جو پائروجینم بخار کی انتہا ہے وہ ہے کہ جسم میں ناسور بن جاتے ہیں جن میں زبردست قسم کی جلن ہوتی ہے، یہ اس کی انتہا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو نبض کی رفتار بڑی تیز ہوتی، بعض اوقات بڑی دھیمی ہوتی ہیں، اور اس میں درجہ حرارت عموماً تیز ہوتا ہے، بعض اوقات دھیما ہوتا ہے مگر نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ تو اگر نبض کی رفتار اور درجہ حرارت دونوں بہت زیادہ تیز ہوں، ساتھ انتہائی بدبو ہو، اور معلوم ہو کس وجہ سے کہ جسم میں کوئی زہر چلا گیا، تو اس وقت پائروجینم دوا ہوگی۔ اگر شرط یہ کہ اس میں تعفن بہت نمایاں ہو، اس میں بدبو ہو، مردار جیسے بدبو ہو، اور یہ ایسی بدبو جس طرح کے گلے سڑے گوشت سے آتی ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ دوا جو ہے کہ گلے سڑے گوشت سے بنی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس بخار میں استعمال ہوگی جس بخار میں ہمیں مریض سے گلے سڑے گوشت کی سڑان کی سی بدبو ہے، اس کے بغیر نہیں یہ استعمال ہوگی۔ اکثر مریض کو بھی اپنے آپ سے آتی ہے، دوسروں کو بھی آتی ہے، اور بڑی تیز ہوتی ہے، وہ نارمل نہیں ہوتی، بہت تیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی دوا جو کہ گلے سڑے ہوئے گوشت سے بنی ہے، تو وہ آیا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں کراہت ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال کفار کے جو کافر تھے، جو ہومیوپیتھک جنہوں نے ایجاد کی، تو ان کے ذہن بھی تھا ایک گندی چیز کیوں دی جائے بندوں کو، اور ایک مسلمان ہونے کے وجہ سے اس طرح کی چیزیں تو حرام ہے تو کیوں دی جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام کا اس پر فتویٰ موجود ہے اس کے جائز ہونے کا، اور باقی جو ہومیوپیتھی کی زبانی ہے ان کو کہنا ہے کہ جب ہم اس دوا کے شفایابی عمل کو دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ جو تشویش ہے یہ ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے نا، کہ ایک گندی سڑی چیز سے بنی ہوئی دوا ہم مریض کو کیوں دیں، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں بڑے مثبت قسم کے ہیں، اور بے شمار اس سے دوا سے مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر تشویش جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے کہ گندی چیز سے بنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی کی اور بھی بہت سارے ادویے ہیں جو اس طرح کی گندی چیزوں سے بنی ہیں،
اس میں سورینم ہے، میڈرینم ہے، ٹیوبر ہے، انتھراکسینم ہے، اور بہت سارے ادویے جو زہروں سے بنی ہیں، اگرچہ وہ زہر ناپاک نہیں ہوتے، زہر تو پاک ہی ہوتے ہیں، تو مگر وہ زہر ظاہر بات ہے تو نقصان دہ ہیں۔ بہرحال بقیہ اس میں ایک اور بڑی عجیب میں نے بات دیکھی اس دوا میں، اس دوا میں ایک قسم کی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ یہ مریض جب کسی انسان کو، کسی مرد یا عورت کو جسم میں کسی قسم کی سمیت، کوئی زہر یا کوئی جرثومہ اس میں داخل ہو جائے، اس کو جب پائروجینم بخار ہو جائے تو اس میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ وہ ہلچل کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ ایک علامت ایک دوا کے ساتھ مل رہی ہے، ایک علامت دوسری دوا کے ساتھ مل رہی ہے، ایک علامت تیسری پر مل رہی ہے، ایک علامت چوتھی دوا کے ساتھ مل رہی ہے، یعنی ایک کے علامات میں توازن نہیں ہے اس دوا کے اندر نا۔ تو اس دوا کی علامات کے اندر توازن بالکل نہیں ہے، وہ آگے جا کر میں بتاؤں گا وہ کس طرح نہیں ہے۔ کچھ علامات وہ کچھ جگہ پر اوپیم کے ساتھ مل رہی ہیں، کچھ جگہ پر آرنیکا کے ساتھ، کچھ جگہ پر آرسینک کے ساتھ، کچھ جگہ پر برایونیا کے ساتھ، کچھ جگہ پر ایپیکا کے ساتھ مل رہی ہیں، اور کچھ جگہ پر بیلڈونا کے ساتھ مل رہی ہیں، کچھ جگہ پر ایپرسلف کے ساتھ مل رہی ہیں، کہیں پر اسکیل کار کے ساتھ مل رہی ہیں، کہیں پر سورینم کے ساتھ مل رہی ہیں، اور بہت سارے ادویے کے ساتھ اس کی علامات ملتی ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دوا کی جو علامات اس میں ایک قسم کی ہلچل ہے، اس میں ایک توازن نہیں ہے، ایک معیار نہیں ہے۔ تو آپ اس دوا کی علامات میں سے یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے۔ یہ اسی طرح جس طرح کہ آپ نے اگنیشیا مارا کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دوا کی علامات کے اندر تضاد ہوتا ہے، ہر علامت کے اندر تضاد ہوتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اور یہی بات میں یہاں پر کروں گا کہ پائروجینم جو بخار ہے یہ انسان کو جو ہوتا ہے، اس میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان علامات میں ایک قسم کی ہلچل ہوتی ہے، اس میں ایک توازن نہیں ہے۔ تو اس پر ہم آگے اینڈ پر آ کر ہم بات کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ میں درمیان میں ہی بات کرتا جاؤں اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ علامت دیکھ کے فلان کے ساتھ مل رہی ہے، یہ فلان کے ساتھ، درمیان میں اس پر بات کریں گے۔ ایک اور بات کہ یہ دوا، اس دوا کی جو علامات کس دوا کے زیادہ قریب ہے، ایک تو بیکٹیشیا کے بہت ہی زیادہ قریب تر ہے، بہت زیادہ قریب تر ہے۔ اس لیے میں نے اس کو اپنے مضمون کے اندر جو 37 صدیوں پر لکھا ہے وہاں پر بھی اس کو بیکٹیشیا کے ساتھ لکھا ہے، اور یہاں پر بھی لیکچر اسی ترتیب سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح عفونت پر زور دیا گیا ہے بیکٹیشیا کے اندر، اس طرح پائروجینم کے اندر بھی عفونت ہے۔ اگر یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسی عفونت جیسا جو تعفن ہے بیکٹیشیا یہ پائروجینم کے اندر ہے، بیکٹیشیا میں نہیں ہے۔ دوسری یہ دوا کافی حد تک آرنیکا سے بھی ملتی ہے، بہت حد تک آرنیکا سے ملتی ہے، اور رسٹاک سے بھی ملتی ہے، آرسینک سے ملتی ہے، انتھراکسینم سے بھی کچھ جگہ پر ملتی ہے، کچھ جگہ پر سورینم سے جگہ پر ملتی ہیں، کچھ جگہ پر اوپیم کے ساتھ مل جاتی ہے، اور کہیں پر جا کر بیلڈونا کے ساتھ مل جاتی ہے۔ بہت ساری ادویہ کی علامات کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، ایک قسم کی ہلچل ہے، ایک توازن نہیں ہے۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں، اب ہم شروع کرتے ہیں، مزید جو کچھ بتانا ہوگا درمیان بتا دوں گا۔ تو کاشرم لکھتا ہے کہ ڈاکٹر جان ڈرس ڈیل صاحب نے پہلے 1880 میں اس دوا کی طرف توجہ دلائی تھی۔ انہوں نے گائے کے گوشت کا کیما پانی میں ڈال کر چند ہفتوں کے واسطے باہر رکھ دیا۔ جب وہ سڑ گیا اور اس میں سخت بدبو پیدا ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک قسم کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، چنانچہ اس پانی سے ہومیوپیتھک طاقتیں تیار کی گئی، کیو 30 جو کچھ بھی ہے۔ بعض مصنفین نے اس کو
سپٹی سیمن بھی کہتے ہیں، مگر عام طور پر اس کو پائروجینم ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو پیرا ہے، اچھا ایک بات ہے کہ میں نے نا اس جو کاشی رام نے جو کچھ لکھا ہے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 7 پیروں میں تقسیم۔ ویسے تو انہوں نے پیر کافی زیادہ بنایا، تو میں نے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے چند وجوہات سے، تو اس میں آسانی ہو۔ تو پہلے جو 1 2 3 4 پیروں کو ایک حصے میں میں نے شامل کیا، ایک ہی گنا ہے۔ بہرحال یہاں تک کہ جو چیز ہے نا، اس میں جو مین پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ دعا بنی ہے کہ گائے کے گلے سڑے گوشت کے پانی سے۔ اب یہ جس کے اندر جراثیم تھے، جس کے اندر سمیت تھی، زہر تھے، ٹھیک ہے نا، نقصان دہ، وہ ظاہر بات ہے وہ اگر انسان کے جسم میں داخل ہو جائیں گے تو ہمارا جو جسم ہے وہ رد عمل کے طور پر اس کو جلانے کے لیے بخار تو کرے گی، وہ جو بخار ہوگا وہ ہوگا پائروجینم۔ تو اس دوا کی ابتدا دیکھ لیں اور اس دوا کا استعمال دیکھ لیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کر رہا ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھنا اپنے۔ ایک جرثومے کے لحاظ سے مطابقت کر رہا ہے، دوسرا بدبو کے لحاظ سے۔ ظاہر بات ہے گلے سڑے گوشت سے جو بدبو آتی ہے وہ کتنی گندی ہوتی ہے، وہ بھی ہے۔ 2 چیزیں، بدبو اور جراثیم، یہ 2 چیزیں۔ اور تیسرے ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گوشت جب گلتا سڑتا ہے تو پتہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے ناسور، ٹھیک ہے نا، جسم میں ناسور بن جانا یا جسم میں گڑھے بن جانا، اس میں زبردست قسم کی جلن ہوتی ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ یہاں سے ہمیں یہ اسی جگہ سے ملے، اس کی جو ابتدا ہے، جس طرح اس کو بنایا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اس دوا کا استعمال ڈاکٹر درس دہل صاحب نے کیا اور انہوں نے اس سے فائدہ بھی حاصل کیا ہے، مگر اس دوا کا استعمال ہومیوپیتھک دنیا میں اس وقت سے شروع ہوا جب سے ڈاکٹر برنٹ صاحب نے اس کو استعمال کر کے 1888 میں پائروجینم کے استعمال بخاروں اور خون کی سمیت یعنی زہر نامی کتاب میں شائع کیا۔ اب یہ جو پیرا ہے، اس دوا کو استعمال کس نے کیا اور کیسے شہرت ہوئی، وہ جیسا بھی ہے فی الوقت دنیا میں آیا اس کے مریض ہے یا نہیں، تو دنیا میں اس کے مریض لازمی ہیں۔ سب سے زیادہ جو مریض ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی حمل کے وقت، وضع حمل کے بعد اور حیض کے دنوں میں، کیونکہ یہ 2 وقت ہے جس میں مریض عورتوں کے جسم سے نا ایک گندے جو نا گندا خون باہر نکلتا، اگر وہ خون جسم کے اندر رہ جائے نہ نکل سکے، وہ خون میں شامل ہو جائے، وہ جرثوں میں خون میں شامل ہو جائے تو ان کو بخار ہونا یہ نارمل بات ہے۔ اس کا جو نتیجہ ہے، جو علامات ظاہر ہوں گی وہ وہی ہوں گی جو اس دوا کے اندر لکھی گئی ہیں، خاص طور پر تعفن۔ تو یہاں پر نا ایک بات کی ہے نیش لیڈر نے، اس کا کہنا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس دوا کو استعمال نہیں کیا، مگر ایلن نے اس دوا کو استعمال کیا بڑے عفونتی بخاروں میں، سمیت والے بخاروں میں، تو اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے بھی نا ابھی تک اپنی پریکٹس میں اس کے 2 کیس سنے ہیں، خود ڈیل نہیں کیے، مگر اس دوا کی افادیت کو اس کا بالکل نہیں انکار کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں اس کے دوا کے مریض نہیں ملتے ہیں اس کے مریض۔ اور جو 2 میں نے سنے ہیں وہ یقینی طور پر دونوں پائروجینم بخار کے ہی مریض تھے، اور دونوں عورتیں تھیں، اور دونوں کے جو بخار ہوا تھا وہ وضع حمل کے بعد ہی ہوا تھا، اور دونوں میں جو علامات تھی وہ تعفن نمایاں تھا، اور ایک میں تو ناسور بنے تھے جس میں موٹے موٹے گڑھے تھے، تو وہ چیز ہے۔ باقی خود اگر کہا جائے تو میں نے کوئی کیس اس کا ڈیل کیا تو میں نے نہیں ڈیل کیا۔ بہرحال آگے دیکھیں، ہاں اس میں جو نا میں نے 260 ادویہ میں پائروجینم کا شامل کیا ہے،
بلکہ 37 ایکیوٹ روزانہ استعمال ہونے والی ادویے میں بھی اس کو شامل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلے، کیونکہ کوئی بھی دوا نہ دیکھیں، ہماری جو مٹیری امریکہ میں لا تعداد ایسی ادویے ہیں جن کے مریض ملتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارا جو سینئر ڈاکٹر ہے انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس پر لیکچر نہیں دیا یا دیا ہے تو اس طرح بیان کیا جیسے کہ انہوں نے بغیر دیکھے وہ بیان کر رہے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی دوا کے بارے میں اس کا مریض دیکھ کر لکھتا ہے تو اس کے لکھنے کا انداز اور ہوتا ہے، جب وہ صرف سنی سنائی بات یا دوسری کتاب سے نقل کرتا ہے انداز اور ہوتا ہے، انداز سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال دیکھیے آگے، ڈاکٹر برنٹ صاحب اس دوا کو نمبر 6 میں استعمال کیا کرتے تھے اور یہ طاقت وہ لکھتے ہیں بالکل بے ضرر ہے۔ اب یہاں پر جب کہ طاقت کون سے استعمال کرنی ہے، تو جو معتدل طاقت ہے وہ 200 ہے، وہ آپ اس کی ایک ڈوز استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بہترین رزلٹ دے گی۔ اب آگے دیکھیں، برنر صاحب سے ڈاکٹر ہیلتھ صاحب نے نمبر 6 کا ایک قطرہ حاصل کیا جو نیو یارک امریکہ میں ڈاکٹر سوان کو دیا گیا، اور ڈاکٹر سوان صاحب نے اس سے اونچی طاقتیں تیار کی اور جو آج ہومیوپیتھک دنیا میں رائج ہو رہی ہیں۔ ان اونچی طاقتوں سے نیو یارک میں ڈاکٹر شیر بینو صاحب نے آزمائش کر کے علامات حاصل کی جو میڈیکل ایڈوانس جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 369 پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کی دوبارہ آزمائش ہوئی۔ بعد میں ڈاکٹر ینگلنگ صاحب اور ڈاکٹر ایلن صاحب نے اس کی آزمائش بھی کی تھی، اور ایلن نے بڑے اس کی کیس بھی ڈیل کی۔ تو یہ جو پیرا ہے اس میں آپ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی طاقت، تو اس پر ہم بات کر چکے، طاقت بنائی کس نے ہے وہ ہے، اور طاقت کو استعمال کس نے کیا، پھر اس کی پھر دوبارہ بھی آزمائش ہوئی۔ بہرحال یہ دوا آزمائش ہو کر مکمل وثوق کے ساتھ ہومیوپیتھک میں آ گئی اور پوری دنیا میں بھی استعمال ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے مریض دیکھے گئے ہیں۔ اس کے مریض دیکھے گئے ہو نا، وہی اصل دوا ہوتی ہے۔ کیونکہ اب دیکھ لیں یہ 1200 ادویاں ہیں کاشیرام انسائکلوپیڈیا میں، تو اس میں استعمال کتنی ہوتی ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی نکتہ بتاتا ہوں کہ ایلن کے جو کی کلید مٹیریل امریکہ ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ 200 کے قریب ہی دوائیاں بس ذکر کی ہیں، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ باقی میرا مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 260 ادویہ پڑھ ہی رہیں، آگے پیچھے جو نا وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے اپنے ذہن کو الجھائیں مت۔ دوسرا ایک اور پوائنٹ آج میرے ذہن میں سارا دن رہا، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نا ادویے کی خصوصیات کو نہیں جانیں گے، ادویے کے مرکز کو نہیں جانیں گے، اس کی ابتدا کو نہیں جانیں گے، اور اس کی بقیہ علامات کو نہیں جانیں گے، اس کے ایک دو کیس نہیں دیکھیں گے، تب تک آپ ہومیوپیتھک میں فیل ہے۔ مٹیریل امریکہ اصل ہے، اصل الاصول ہے، یہی اصل چیز ہے، باقی سب فرع ہے۔ تو اگر آپ اس پر عبور حاصل کر لیں گے تو آپ اپنے ضلع کے اگر بہت زیادہ لائق ہے تو اپنے ملک کے بہترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھوں سے بہت زیادہ لوگ شفا یاب بھی ہوں گے۔ بہرحال آگے دیکھیں، یہ یہاں پر جو نا ایک پیرا مکمل ہو گیا، تو اس میں جو چیز ہے وہ اس دوا کی آزمائش کہاں سے آئی، کس نے بنائی، کون سے طاقت میں بنائی، کس نے استعمال کیا، کس نے دوبارہ آزمائش کی، یہی باتیں۔ اب آگے دیکھیں، اس میں ڈاکٹر کے دوسرا پیرا آپ شروع کرتے ہیں، دوسرا حصہ۔ ڈاکٹر درس ڈیل اور برنر صاحبان اس دوا کی نمبر 6 طاقت سے تپ محرکہ یعنی ٹائیفائڈ، دق الامان یعنی ٹی بی، خناق یعنی جو ڈفتیریا میں بے مثل کامیابی حاصل کی جب انہوں نے اس دوا کا استعمال مندرجہ صدر تکالیف بہت حد تک رک گئیں اور وہ اپنی میعاد پوری نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر کلارک صاحب نے بھی تپ محرکہ کو روکنے میں بہت کامیابی حاصل کی، نیز ایک زخم ریڑھ کی ہڈی کا بھی
درست کیا جس کو دگ کا زخم بنایا جاتا تھا۔ ڈاکٹر شیر بیون صاحب نے اپنی آزمائش کے دوران میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک فونتی زچہ کا بخار جس کی نبض کی رفتار درجہ حرارت کی نسبت سے بہت بڑی ہوئی تھی درست کیا، اور ایک تپ محرکہ جو درست ہو کر دوبارہ ہو گیا تھا، اس میں نبض کی رفتار 40 اور درجہ حرارت 103 پر تھا، 34 گھنٹوں میں درست کیا۔ اور ایک اور کیس، ایک نوجوان عورت بعمر 17 سال کو بخار تھا اور اس کے تمام جسم میں سخت درد تھا، بستر سخت معلوم ہوتا تھا، جسم بھر میں سون ہونے کا احساس تھا۔ جوں جوں بخار کا درجہ کم ہوتا گیا نبض کی رفتار بڑھتی گئی۔ پائروجینم CM 1 لاکھ میں دیا گیا تو مریضہ بہت جلد درست ہو گئی۔ اب یہاں پر جو نا بات مکمل ہوگی، یہ دوسرا جو پیرا، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک جملہ کہوں گا کہ پائروجینم عفونتی بخار میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک یہ جو کہا کہ تب محرکہ، یہ ٹائیفائڈ ہے۔ یہاں پر میں کہوں گا کہ ہومیوپیتھک میں جو زیادہ ٹائیفائڈ میں اب استعمال ہوتی ہیں وہ بکٹیشیا ہے، آرسینک ایلبم ہے، رسٹاکس ہے، انتھراکسینم ہے کچھ حد تک، اور یہ پائروجینم ہے۔ اور یہ جو ادویہ ہے نا، یہ ٹائیفائڈ میں استعمال ہوتی ہیں، آرنیکا بھی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو دوا ہے پائروجینم، یہ بھی ٹائیفائڈ میں استعمال ہو رہی ہے، اور اس کی علامات کافی حد تک جو نا ان ادویہ کے ساتھ ملتی ہیں جو بقیہ ادویہ ہیں ٹائیفائڈ میں استعمال ہوتی ہیں، جس طرح آگے آئے گا۔ آرنیکا کے ساتھ بھی ہیں، اور رسٹاکس کے ساتھ بھی ہیں، اور بپٹیشیا کے ساتھ بھی ہیں، اور جو نا بیلاڈونا جو ہے نا اس کے ساتھ بھی، اگرچہ بیلاڈونا جو ٹائیفائڈ کی دوا نہیں ہے مگر کچھ حد تک اس کے ساتھ ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹی بی اور گلے کی مرض، تو ظاہر بات ہے گلا بھی اس میں خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کچھ جو کیس لکھے ان سب کیسوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب یا تو درجہ حرارت معمول سے بہت زیادہ، نبض کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، یا نبض کی رفتار زیادہ ہوتی ہے تو درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، یعنی توازن قائم نہیں رہتا۔ تو اس بخار میں توازن قائم نہیں رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبض کی رفتار بھی تیز ہو اور درجہ حرارت بھی تیز ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی ایک کم ایک زیادہ یا دونوں زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ جو کیس لکھے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ باقی جو ڈاکٹر انہوں نے بھی اس کو آزمایا تو اس سے اس دوا کی اہمیت کا علم ہو گیا۔ تو بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ یہ دوا اس بخار میں استعمال ہوتی ہے جو عموماً ٹائیفائڈ بن جاتا ہے، وہ عفونتی ہوتا ہے، اس میں بدبو نمایاں ہوتی ہے، اور وہ زہر جسم میں زہر رک جانے سے یا جسم میں زہر داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ چلیے آگے جو نا پیرا نمبر 3 شروع کرتے ہیں، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ ڈاکٹر ڈرس ڈیر صاحب لکھتے ہیں کہ پائروجینم کو تپ محرکہ اور دیگر سمیات کے بخاروں کا ایکونائٹ خیال کرنا چاہیے، اور جب خون میں ذرہ اور جراثیم اثر پذیر ہو جائیں۔ یہ زہر ہے لکھنا تھا، تو یہ تحریر میں تھوڑی سی غلطی ہے کمپوزنگ میں۔ جب خون میں زہر اور جراثیم اثر پذیر ہو جائے پائروجینم بہت حد تک مفید ثابت ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر اچھا، یہ جو اوپر جو 3 لائنیں ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ پائروجینم ایک قسم کا ایکونائٹ ہے اس وقت جب کہ خون میں سمیت زہر آ جائے۔ ایکونائٹ میں کیا چیز ہے؟ اس کی علامات بڑی تیزی اور شدت کے ساتھ آتی ہیں، تو پائروجینم کی علامات بھی بڑی تیزی اور شدت کے ساتھ آتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ پائروجینم کیسے ایکونائٹ کے مماثل ہوگی۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پائروجینم ایکونائٹ میں فرق کیا ہے؟
تو اس میں فرق آپ خصوصیات سے کریں گے۔ پائروجینم کی خصوصیت یہ ہے اس میں تعفن نمایاں ہوتا ہے اور وہ آپ کے ایکونائٹ میں نظر نہیں آئے گا، اور ایکونائٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موت کا خوف ہے، اور یہ موت کا خوف پائروجینم میں تو ہے مگر ایکونائٹ جیسے نہیں ہے۔ اور ایکونائٹ کی ایک اور خصوصیت ہے کہ وہ بخار گرم سرد ہو جانے کے بعد عموماً ہوتا ہے، جبکہ پائروجینم بخار گرم سرد ہو جانے کے بعد نہیں ہوتا بلکہ جسم میں کسی خارج جگہ سے زہر داخل ہو جانے سے، جرثومہ داخل ہونے سے ہوتا ہے، یا اندر ہی کسی چیز کے گال سڑ جانے سے ہوتا ہے۔ تو دونوں کے سبب میں فرق آ گیا ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ ایکونائٹ کا جو وقت ہے رات کو، جو شدت کا وقت ہے رات کو 9 بجے کا، پائروجینم کی جو شدت کا وقت ہے اس کو میں تو کچھ فائنل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس کا کوئی مکمل کیس ڈیل نہیں کیا جس میں آپ کو اس کی شدت کا وقت بتا سکوں۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ اس دوا کی جو علامات ہیں غالباً رات کے وقت بڑھتی ہیں۔ بہرحال اور ایک اور بات ہے کہ ایکونائٹ بخار جو ہوتا ہے نا، وہ سمی ایکونائٹ جو دوا ہے نا، یہ اس بخار میں استعمال نہیں ہوتی جس بخار کے اندر جسم میں انفیکشن موجود ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جو ہم ہومیوپیتھک میں کہتے ہیں کہ یہ سمیت اور پراگندگی اور جرثومے، میں اس کو ایلوپیتھک میں انفیکشن کہتے ہیں، خون کا انفیکشن، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کسی مریض کے بارے میں کہا جائے کہ اس کے خون میں انفیکشن ہے تو اس کا مطلب سمیت اور پراگندگی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایلن صاحب لکھتے ہیں کہ سمیات کے بخار میں جب بہترین منتخب شدہ ادویہ اثر نہ کرے یا مستقل طور پر فیض نہ پہنچا سکے تو پائروجینم کو استعمال کرنا چاہیے۔ سمیات کے امراض میں اس کا وہی درجہ ہے جو معمولی تکلیف میں سلفر سورینم کا ہوا کرتا ہے۔ اب یہ جو 4 لائنیں ہیں اس میں جو بات کہی گئی ایلن کے حوالے سے، ایلن نے کافی اس کے بارے میں اچھا بیان کیا ہے، اور یہاں پر اس ایلن کی پوری عبارت نہیں لکھی گئی۔ اگر اس کو عبارت کو لکھا جاتا تو اس کا معنی وہی بنتا جو کہ ایلن بتانا چاہتا تھا۔ یہاں پر عبارت آدھی لکھنے کی وجہ سے معنی تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ بہرحال ایلن کا جو کہنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہمارے مریض کے خون کے اندر سمیت موجود ہو، جرثومے موجود ہو، انفیکشن گندگی موجود ہو، اس میں اگر ہماری جو بہترین دوا جو کہ ہم نے علامات کے مطابق دی ہے تو وہ اگر کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوا اس کی نہیں ہے۔ اس وقت عموماً جو پائروجینم دوا ہوا کرتی ہے، مگر پائروجینم بھی ظاہر بات اس وقت ہوگی جب اس کی بقیہ علامات کی تصدیق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سمیت کے بخاروں میں جو ادویہ استعمال ہوتی ہیں وہ آرنیکا، بپٹیشیا روسٹاکس، آرنیکا برائیونیا بھی ہے، برائیونیا آرسینک ایلبم یہ ہے۔ اور یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اس کا درجہ سلفر سورینو کے برابر، تو سلفر سورینو بخار کی دوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سلفر مزاجی دوا اور سورینو بھی مزاجی دوا، ہاں دونوں کے ساتھ اس میں ہے کہ سلفر میں بھی گندگی پائی جاتی ہے، گندی بدبو ہوتی ہے، مگر سلفر کی جو گندی بدبو ہوتی ہے وہ کھٹی ہوتی ہے، جبکہ پائروجینم کی جو گندی بدبو ہوتی ہے مردار جیسی ہوتی ہے، گلے سڑے گوشت جیسی ہوتی ہے۔ سورینم اور پائروجینم اس دونوں کے اندر تعفن ہوتا ہے، اس کے دونوں کے گوشت میں ایک سڑان سی ہوتی ہے۔ سورینم جو مزاجی دوا ہے یہ بخار کی دوا نہیں، پائروجینم بخار کی دوا ہے۔ اور سورینم جو خاص شکل و صورت کے مرد و عورت ہوتے ہیں، اور جبکہ پائروجینم شکل و صورت کا کوئی مرد عورت نہیں ہوتا۔ دونوں کے گوشت جادے ہوتے ہیں، دونوں سے مردار کی بدبو ہوتی ہے۔ اب دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ دونوں میں فرق ایسے کریں گے کہ ایک تو جو سورینم ہے اس میں اس کا جو مریض ہوتا ہے نا بڑا ہی صبر شکر والا ہوتا ہے، بہت زیادہ صبر و شکر والا ہوتا ہے، اتنا بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، جبکہ پائروجینم کا مریض بڑا بے چین بے صبرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
بڑا بے چین بھی صبر ہوتا ہے. اس سے فرق کر سکتے ہیں. دوسرا جو مین جب فرق دو ادویہ جب ایک بخاروں میں استعمال ہوتے دوسرے مزاجی طور پر شکل و صورت کے لحاظ سے استعمال ہوتے تو یہ بہت بڑا فرق آ جاتا ہے اس میں. اور پائروجینم میں آپ کھانے پینے کی خواہشات کو تو نہیں نوٹ سکتے. سورینم میں یہ ہے کہ سورینم کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اگر کوئی کھٹی چیز کھا رہے تو ان کے منہ میں نا ایک جھاگ سے بنتی ہے, خصوصاً جو آڑو کھانے سے نا ان کے منہ میں جھاگ بنتی ہے. یعنی خواہش نفرت میں کے ذریعے سے آپ سورینم میں اور پائروجینم میں فرق کر سکتے ہیں, شکل و صورت سے بھی اور خواہش و نفرت سے بھی. کمی زیادتی سورینم بڑی ہی سرد مزاج دوا ہے اور اس کی تکلیفات سردی سے بڑھتی ہے. اور ویسے تو پائروجینم کی جو تکلیفات ہیں وہ گرمی سے کم ہوتی ہے اور سردی سے بڑھتی ہیں, اس کی بھی سردی سے بڑھتی ہے. مگر جیسی سرد مزاجی سورینم میں ہے تو ویسی سرد مزاجی پائروجینم میں نہیں ہے. ہاں سورینم ایک اور بھی خاص بات ہے, وہ یہ ہے کہ سورینم کی جو وقت ہے نا وہ صبح 5 سے دن 5 بجے تک ہے. اس کے دوران اس کی طبیعت خراب رہتی ہے. 5 بجے کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے اور سورینم کو زیادہ بھوک بھی دن کو 5 بجے لگتی ہے. بہرحال جب ہم دو ادویہ کا تقابل کریں گے نا تو اس میں ہمیں دونوں ادویہ کی خصوصیات کو یاد رکھنا ہوگا, تب ہی ہم تقابل کرنے میں دونوں میں فرق کرنے میں کامیاب ہوں گے, ورنہ نہیں. اب یہ جو میں فرق بتایا کرتا ہوں آپ کو تو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے, اگرچہ آپ نے ہومیوپیتھی کی 50 سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں. یہ فرق میں کیسے بتاتا ہوں, میں نے ان ادویہ کے مریض الحمدللہ دیکھے ہیں, ان کو دیکھ کر میں بتاتا ہوں کہ ان میں کیا کیا فرق تھا, یا ان ادویہ کی خصوصیات کو میں نے یاد کیا ہوا ہے تو خصوصیات کے ذریعے سے فرق کر لیتا ہوں. تو یہی طریقہ آپ بھی اپنائیں, ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھیں, آگے جو پیرا نمبر یہ 3 تو مکمل ہو گئے. پیرا نمبر 4 ڈاکٹر سوران صاحب کو مشاہدہ ہے کہ اس دوا میں تمام خارج شدہ رطوبتیں بدبودار ہوتی ہیں. بخانہ بدبودار ہونے کے علاوہ سخت سیاہ ہوتا ہے اور مریض کو قبض رہا کرتی ہے. ہاتھوں اور ٹانگوں میں شدت کا جاڑا ہوتا ہے اور بے چینی حد کی ہوتی ہے اور مریض کروٹیں بدلا کرتا ہے. تو یہ جو پیر نمبر 4 ہے 4 لائنوں پر مشتمل ہے. تو اس میں یہ تعفن بتایا گیا ہے, بدبو, اور یہ علامت بپٹیشیا کی طرح ہے. اگر فرق بتا چکا ہوں. ایک اور بھی فرق ہے پائروجینم بپٹیشیا میں, وہ یہ کہ بپٹیشیا کا جو وقت ہے دن 3 بجے کا ہے اور پائروجینم کا وقت دن 3 بجے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویسے کافی حد تک پائروجینم بپٹیشیا میں کے ساتھ جو ہے نا مطابقت رکھتی ہے, مگر زبان میں بھی دونوں میں کافی فرق آ جاتا ہے. زبان کی نوعیت آپ نے پڑھی ہے بپٹیشیا میں, اور یہاں پر جو آپ آگے جا کر پڑھیں گے پائروجینم میں, دونوں کی زبان کی نوعیت اور کیفیت بدل جائے گی. اور پیرا نمبر 5 ڈاکٹر بیلس صاحب ہومیوپیتھک ورلڈ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 298 پر لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کو پائروجین نمبر 200 سے صحت یاب کیا, جس کی ٹانگ میں بہت مدت سے زخم تھا. یہ ناسور ہمیشہ اس سے مواد پیپ خارج ہوا کرتا تھا. ہیپر سب سرشی اور سینک وغیرہ دیے گئے مگر فائدہ ہوا تھا. پائروجینم دن میں دوبارہ دی جاتی رہی. کچھ دنوں کے بعد اسی جگہ ایک بہت بڑا پھوڑا نکل آیا جو بعد میں جلد ٹھیک ہو گیا. مریضہ بالکل صحت یاب ہوگی. اب یہ جو پیرا نا بڑا دلچسپ ہے. اس پیرا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پائروجینم جو دوا ہے اس میں پیپ پی ہے. جس طرح کے پیپ نمایاں ہماری دوا ہیپر سلف میں ہے, شاید کہ کسی اور دوا میں ہو.
تو پیپ کی صورت میں جسم کے کسی حصے میں پیپ ہو تو وہاں پر جو ادویہ استعمال ہوتی ہے ان میں دیکھیں 3 ادویہ کا نام ہے، اور چوتھی پائروجینم ہے، ہیپر سلف، سلیشیا آرسینک، اور چوتھی پائروجینم۔ تو پیپ شاید خاص طور پر گلے کے مقام پر جو پیپ ہے اور دانتوں کے اندر جو کھوڑ بن جاتی ہے اس کے اندر جو پیپ بن جاتی ہے اس کی دوا تو ہیپر سلف ہے، اور سلیشیا ایک خاص قسم کے انسان ہے، آرسینک بھی انسان ہے، اور پائروجینم ایک بخار ہے، اور آرسینک بھی ایک بخار بھی ہے، انسان بھی ہیں، وہ دونوں تو صورتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ سلیشیا صرف انسان ہے، یہ علیحدہ استعمال نہیں ہوتی، اور ہیپر سلف تو یہ بخار ہے، اصل میں یہ گلا خراب ہونے کی دوا ہے، جس میں گلے کے اندر پیپ جیسا اس کا رنگ ہوتا ہے، پھیکا سا بھورا سا گندلا سا زرد سا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو عورت جس کا کیس بتایا جا رہا ہے تو اس کے جسم میں ایک ناسور تھا جس سے مواد بہ رہا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ناسور کیا چیز ہوتی ہے، گوشت گال سڑ جاتا ہے، وہاں پر جلن ہوتی ہے۔ تو یہ دوا کیونکہ گلے سڑے ہوئے گائے کی گوشت سے بنی ہوئی، گائے کے گلے سڑے ہوئے گوشت سے بنی ہے، تو اس میں بھی ناسور ہے۔ تو یہ دوا دی گئی تو وہ عورت ایک دفعہ اس نے پورے جسم میں جتنے جو انفیکشن تھا اس کے خون میں اس کے اکٹھا کر کے ایک بڑا سا دانہ نکال دیا، پھر وہ ٹھیک ہوا، بہہ گیا، مریضہ ٹھیک ہوگی۔ ظاہر بات ہے جب تک وہ جسم سے وہ جراثیم نہیں نکلیں گے مریضہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ نمبر 6، ڈاکٹر کینٹ صاحب اس دعا کے متعلق لکھتے ہیں کہ شدید جاڑا، بخار اور پسینہ 2 حالت میں شامل رہتا ہے، یا اگر بحالت بخار جسم پر خشکی ہوتی ہے تو جسم بھر میں درد رہتا ہے، شدید بے چینی ہوتی ہے جس کو حرکت سے اور گرمی سے آرام ہوتا ہے، جسم میں درد آرنیکل بپٹیشی کی طرح اور ہڈیوں کا درد یوپیٹوری برف کا سا ہوتا ہے، اور بے چینی کو حرکت سے آرام اور اسٹاکس کی طرح ہوتا ہے، تمام قسم کے درد بیٹھ سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ جو پیرا ہے اس پیرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بپٹیشیا بخار کی علامات کیسے دوسری بڑی بڑی ادویہ کے ساتھ مماثلت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ان میں سے سر فہرست جو دوا ہے ایک رسٹاکس ہے۔ جس طرح رسٹاکس کا مریض حرکت کرنے سے اس کے درد جسم کا درد کم ہوتا ہے، اس طرح پائروجینم کے مریض کے حرکت سے جسم کا درد کم ہوتا ہے، مگر رسٹاکس کی طرح نہیں ہے، کیونکہ رسٹاکس کی جتنے بھی تکلیفات ہیں درد ہوں یا درد کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں وہ حرکت کرنے سے کام کرنے سے کم ہوتے ہیں، مگر پائروجینم میں جسم کا درد تو حرکت کرنے سے کم ہوتا ہے، بقیہ تکلیفات حرکت کرنے سے بڑھتی ہیں۔ تو یہاں پر فرق آ جاتا ہے، کیونکہ رسٹاکس میں جو عمومیت ہے وہ پائروجینم میں نہیں ہے، ایک یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ رسٹاکس کا جو مریض ہوتا ہے اس کی جو زبان مثلثی ہوتی ہے، وہ سرخ چمکدار مثلث میں ہوتی ہے، اور پیچھے سے وائٹ چمکدار یا بھوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، گندلی سی ہوتی ہے۔ تو زبان میں بھی دونوں میں فرق آ جائے گا۔ اور رسٹاکس کے جو وقت ہے وہ 5 بجے کے بعد صبح یا شام کو، یا رات کو 9 بجے یا رات کو 12 بجے کے بعد ہے، تو یہ یا صبح 10 بجے کے بعد ہے۔ تو یہ رسٹاکس کے وقت ہے، 1 2 3 4 5 وقت ہے رسٹاکس کی تکلیفات کے بڑھنے کا۔ تو یہ جو وقت کی جو خصوصیت ہے نا یہ پائروجینم میں موجود نہیں ہے، تو اس سے بھی فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال جب آپ ایک دوا کے 2 مریض دیکھ لیں گے تو دونوں میں اگر کوئی شخص کہے کہ فرق، آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی بھی نہیں جا سکتی۔ اب ہم اندر کمرے میں بیٹھے ہیں، باہر سے ہمارے بھائی کی آواز آئے تو آپ اس کو پہچان جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کسی اجنبی کی آواز آئے تو اس کو نہیں پہچانیں گے، ہیں تو دونوں آوازیں ہی ہیں۔ اب کوئی شخص کہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے تو آپ یہ بیان نہیں کر سکیں گے کہ دونوں آوازوں میں فرق ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکیں گے ایک باریک ایک موٹی ہے، یا اس طرح کی کچھ باتیں، مگر مکمل طور پر فرق نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اسی طرح جب آپ 2 رسٹاکس کے مریض دیکھ لیں گے، کم از کم 5، اور پائروجینم کے 2-4 مریض دیکھ لیں گے تو دونوں میں فرق ایسے یاد ہو جائے گا کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ جو پریکٹیکل چیزیں جو مشاہدہ کے ذریعے سے اثر ہوتی ہیں وہ اصل علم ہوتا ہے۔
اچھا، دوسری دوا جو اس دوا کے ساتھ مماثلت اختیار کر رہی وہ ہڈیوں میں درد ہے. پائروجینم کے مریض میں ہڈیوں کا درد ہے. اب دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ ایک ہی فرق کر دیں. جو مین علامت ہے یوپیٹورین برف کی وہ ہے صبح 7 اور 9 بجے کے درمیان تکلیفات کا بڑھنا. تو وہ چیز پائروجینم میں نہیں ہے، یعنی 8 بجے کا وقت ہے. تو صبح کے 8 بجے کے وقت تکلیفات کا شدت اختیار کرنا پائروجینم میں نہیں ہے. ایک اور بات ہے کہ ایک اور بھی فرق ہے کہ یوپیٹورین برف کی جو تکلیفات وہ پسینہ آنے سے کم ہوتی ہے، پائروجینم کی کم نہیں ہوتی. اور دونوں میں ایک اور علامت مشترک ہے کہ دونوں میں کمر پر سردی لگتی ہے. یوپیٹورین برف میں بھی زیادہ کمر پر سردی لگتی ہے، پائروجینم میں بھی ہے. اور سب سے بڑی دوا جس میں یہ سب سے زیادہ نمایاں علامت ملتی ہے وہ کیپسیکم ہے. کیپسیکم بخار میں سب سے زیادہ سردی کمر میں لگتی ہے، اور کیپسیکم کے بعد ان دونوں کا نمبر پائروجینم اور یوپیٹورین برف. تو اب تینوں میں فرق کیسے ہوگا؟ دونوں میں تو فرق بتا چکے پائروجینم اور یوپیٹورین برف میں. اور پائروجینم اور کیپسیکم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ رات 7 بجے کا وقت ہے. ایسے میں نے پڑھا، کینٹ نے بتایا کہ پائروجینم کا بھی رات کو 7 بجے کا وقت ہے اور کیپسیکم میں. اب دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ دونوں میں فرق وہی بات ہے کہ جو کیپسیکم میں جو چیز ہے نا کہ وہ جب بخار ہوتا ہے تو تھوڑا سا بھی پانی مریض اگر پی لے تو وہ اس کے بخار کو، اس کے سردی کو زیادہ کر دیتا ہے، اس کے لرزے کو زیادہ کر دیتا ہے. اور پانی جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے جسم کو ایسے ٹھارتا جاتا ہے. تو یہ چیز پائروجینم میں نہیں ہمیں ملتی. تو اب ایک اور دوا جس کے ساتھ یہ مماثلت اختیار کر رہی ہے، جس کے قریب تر ہو رہی وہ آرنیکا ہے. آرنیکا میں بھی حرکت کرنے سے سکون ہوتا ہے، پائروجینم میں بھی حرکت کرنے سے سکون ہوتا ہے. آرنیکا بخار وہ بھی سمیت سے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور چوٹ سے بھی ہوتا ہے، سمیت سے بھی ہو سکتا ہے. پائروجینم میں سمیت، مگر پائروجینم میں سمیت نمایاں. آرنیکا میں بھی جسم میں دکھن سی ہوتی ہے، چوٹ کا سا درد ہوتا ہے. پائروجینم میں دکھن، چوٹ کا سا درد ہوتا ہے. اور آرنیکا کے مریض کو بھی نا اپنے جو بستر ہے نا، جب وہ شدت پر ہوتا ہے وہ بخار تو بستر سخت محسوس ہوتا ہے. پائروجینم کے مریض کو بھی اور بپٹیشا کے مریض کو بھی، تینوں کو اپنا جب ان کا بخار شدت پر ہوتا ہے تو بستر سخت معلوم ہوتا ہے، تو جس کے اس کے سکون حاصل کرنے کے لیے وہ جگہ بدلتے ہیں. اب یہ تینوں ادویہ ایک علامت مشترک ہوگی، تو تینوں ادویہ میں فرق کرنے کا وہی طریقہ ہے، تینوں کی جو خصوصیات ہے اس کے ساتھ فرق کریں. اب یہاں پر پائروجینم آرنیکا میں فرق کیا ہوگا؟ اور اس میں فرق آپ کر لیں پائروجینم کی خصوصیت سے، کہ جس طرح کا نمایاں تعفن پائروجینم میں آرنیکا میں نہیں ہے. دوسرا آرنیکا کی خصوصیت سے کر لیں کہ آرنیکا کے مریض جب اس کا بخار شدت پر ہوتا ہے دوسرے سے ٹکرا جانے کا خوف ہوتا ہے، یا اس کو اس میں یہ چیز نمایاں طور پر پائی جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص مجھے ہاتھ نہ لگائے، میرے پاس نہ آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز پائروجینم میں نہیں ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آگے اس میں کاشی رب لکھتا ہے کہ اس دوا کی علامات تپ دق کی آخری حالت میں نیز سمیات کے بخار ملتی ہے، اور اس دوا سے عفونتی بخار چند گھنٹوں میں رک جاتے ہیں. اگر تپ محرکہ درجہ حرارت بڑھ جائے تو یہ دوا مفید ترین ہو سکتی ہے. جب درجہ حرارت 107 پر پہنچ جائے تو یہ استعمال کرنی چاہیے. اگر بخار کی شدت کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی ہو جس کو حرکت سے، گرمی سے آرام ہوتا ہے، تو یہ دوا یقیناً چند گھنٹوں کے اندر بخار کو روک دیتی ہے. اب پائروجینم کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، جو بے چینی ہے، وہ حرکت سے کم ہوتی ہے، رسٹاکس کی طرح، گرمی سے کم ہوتی ہے، ارسینک کی طرح. اور تینوں ادویے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں ٹائیفائڈ کی دوا ہیں، اور تینوں جو سمیت کی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور تینوں بخار میں استعمال ہوتی ہیں. ہمارے 37 ادویے کی لسٹ میں شامل ہیں. تو مماثلت ہے کافی حد تک، اور تفریح کا وہی طریقہ کار ہوگا دونوں ادویے میں. پھر اگر آپ پائروجینم آرسینک کے ساتھ تفریح کرنا چاہتے ہیں تو آرسینک میں آپ کو معلوم ہے کہ زبردست قسم کی
خشکی ہونے کے باوجود ہونٹوں سے لے کر ہونٹ، زبان، گلا، غذا کی نالی اور جسم اور چہرہ خشک ہوتا ہے، اس کے باوجود مریض صرف 20 منٹ کے بعد اپنے منہ کو تاک کرنے کے لیے 2 گھونٹ پانی پیتا ہے۔ یہ چیز پائروجینم میں نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے کہ آرسینک کا مریض بڑا صفائی پسند ہوتا ہے، پائروجینم کا نہیں ہے۔ اور تیسرا، آرسینک کی شدت کا وقت رات کو 1 بجے کا ہے، جو پائروجینم میں نہیں ملتا۔ اور چوتھے کہ آرسینک کے جو زبان وہ سرخ ہوتی ہے، عموماً جس کے جو پرانے مریض ہوتے ہیں وہ بڑے صفائی پسند ہوتے ہیں، جو پائروجینم میں نہیں ملتی ہے۔ تو یہ فرق کرنے کا وہی طریقہ کار ہے جو میں پہلے بار بار آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذہن نشین کریں اور فرق کرنا سیکھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ جب نبض کی رفتار درجہ حرارت سے بڑھ جائے تو یہی دوا مفید ہو سکتی ہے، اور اگر نبض کی رفتار درجہ حرارت میں مناسبت نہ ہو اور بخار زہریلی قسم کا ہو تو بلا شبہ اس دوا کا استعمال فائدہ کرے گا۔ اب یہاں پر جو بات اس 3 لائنوں میں جو کی گئی ہے، یہ دوا کب استعمال ہوگی، تو اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ مریض کو پائروجینم عفونتی بخار ہے، تب تک آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پائروجینم بخار میں بعض کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور نبض کی رفتار لو ہوتی ہے، بعض کا نبض کی رفتار ہائی ہوتی ہے اور درجہ حرارت لو ہوتا ہے، بعض کا دونوں ہائی پر ہوتے ہیں، مگر جو اس کی خصوصیت ہے، جو بدبو ہے، گلے سڑے گوشت کی سڑان کی سی انتہائی اریٹیٹ کرنے والی نفرت انگیز جو بدبو ہوتی ہے، وہ جو اس کی نمایاں جو صفت ہے، خوبی ہے، جب تک بخار میں وہ چیز نہیں ہے تب تک آپ پائروجینم میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک تو مریض سے آنے والی بدبو سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، دوسرا اگر پرانا مریض ہے اس سے ناسور بنا تو وہاں سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، تیسرا اگر مریضہ حاملہ ہے اور حمل ابھی اس نے بچہ جنا ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے بعد اس کو بخار ہے تو اس سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے، کیونکہ پائروجینم بخار عموماً ان عورتوں کو ہو جاتا ہے جنہوں نے ابھی بچہ جنا اور ان کے جسم جننے کے بعد جو نفاس جس طرح آنا چاہیے تھا نہیں آیا، جسم میں رک گیا اور وہ پھر خون میں شامل ہو گیا۔ ایک قسم کی جو سمیت ہے، جو زہریلا پن ہے، جو جرثوم میں وہ خون میں شامل ہو گئے تو اس سے ان کو پائروجینم بخار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری علامت ہے جس سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر بقیہ علامات کچھ نہ کچھ 2-4 ملتی ہیں تو آپ پائروجینم دے دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ 100 پوٹنسی میں 1 ڈوز دے دیں، کافی ہے۔ اب آگے دیکھیں، تعفن بدبو اس دوا کا جز اعظم ہے، پسینہ اور رطوبتوں کا تو ذکر ہی کیا، سانس، جسم، منہ سے بھی مردار کی سی بو آنے شروع ہو جاتی ہے، گندی نالیوں کی بو سے درینہ مرض پیدا ہو چکا ہو تو یقیناً یہ دوا اس درینہ مرض کو فائدہ کرے گی۔ تو اس پر روشن پہلے ڈال چکی، آگے دیکھیں۔ گردوں کے ورم میں اگر تکلیف کی وجہ سمیت ہو یا سمی بخاروں میں جب قلب کی حرکت رک جانے یا اس کے فیل ہو جانے کا اندیشہ تو یہ دوا مریضوں کے لیے باران رحمت کی بارش ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی، ایک تو سمیت سے بخار پیدا ہو، دوسرا اس میں بدبو ہو، تیسرا دل کے فیل ہو جانے کا ڈر ہے۔ اب دل کے فیل ہو جانے کے ڈر ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب زہر پر قابو نہ پا سکے جو دل ہے تو اس وقت زہر دل تک پہنچ جاتا ہے تو دل فیل ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور مر جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ مریض میں دیکھیں کہ اس میں سمیت کچھ موجود ہے اور تعفن موجود ہے تو اس کو یہ دوا بچا سکتی ہے، اس کے دل کو فیل ہو جانے کا جو ڈر ہے اس کو ختم کر دے گی، جسم میں جو زہریلا پان اس کو ختم کر دے گی۔ آگے 7واں، مصنف ہمیشہ عفونتی بخاروں میں اس دوا کو استعمال کیا کرتا ہے اور چند ہی خوراکوں میں مصنف
اس سے بہترین مفاد حاصل کرتا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک مریضہ جو 2 سال سے متواتر بیمار تھی، جس کو ایلوپیتھک ڈاکٹر صاحبان دق الامان کی مریضہ بتاتے تھے۔ دق الامان سے مراد انتڑیوں کا ٹی بی، پائرجینم سے آنتوں کا ٹی بی پائرجینم سے صحت یاب ہوئی۔ مریضہ زچگی کے بعد، زچگی سے مراد ہوتا ہے وہ حمل کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں، وہ زچگی کے بعد سے برابر بیمار چلی آئی تھی۔ مصنف کا یقین ہے کہ وضع حمل کے بعد سمیت کا اثر اس میں باقی رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ لگاتار تکلیف میں مبتلا رہی۔ اب اس پیرے میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ واضح ہے، جس پر میں 3-4 دفعہ بتا چکا ہوں اس کے بارے میں۔ اب یہاں پر دماغی علامات میں آپ دیکھیں کہ پائرجینم ایک لکھا ہے بکواس اور باطنی پن اور بکواس لیکسس، اس میں بیلاڈونا کو بھی شامل کر لیں۔ اب آگے دیکھیں، اس امر کا احساس کہ وہ بہت جلد دولت مند ہو جائے گی، یہ وہم۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیں، میں بتاتا ہوں کہ سورینم کا جو مریض ہوتا ہے نا، اس میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میرے پیسے نہ ختم ہو جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ پائروجینم جب بخار ہوتا ہے تو مریض میں یہ چیز وہم ہوتا ہے کہ میں بہت جلد امیر ہو جاؤں گا۔ اب دونوں میں آپ ایک اور بھی مطابقت ہے، دونوں کے اندر گوشت میں سڑان پائی جاتی ہے، اور دونوں کے اندر تعفن ہے، دونوں کے اندر قبض ہے، مگر دونوں میں سے ایک بخار کی ہے اور ایک سورہ میازم کی دوا ہے۔ سورینم سورہ میازم کی دوا ہے، غدے زراعتی ہے، پائروجینم بخار کی دوا ہے، عضلاتی سابی سوداوی۔ اب آگے دیکھیں بے چینی، آرسینک اس میں لکھا ہے، آرسینک جیسے بے چینی ہوتی ہیں، دونوں میں فرق پہلے بتا چکے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ سمر کے احساس کے جسم بارے میں ٹانگیں اور بازو لگ گئے ہیں، یہ عجیب وہم ہے۔ پریشانی یہ نہ بتا سکے کہ وہ جاگتا ہے یا سوتا ہے۔ نیند میں کانا بھوسی، اس عمر کا احساس کے تمام بستر پر جسم پھیل رہا ہے، سر تکیے پر محسوس کرتا ہے، مگر باقی جسم کا اس کو قطعی علم نہیں ہوتا۔ ایک کروٹ لیٹنے سے ایک انسان محسوس کرنا، دوسرے کروٹ بدلنے پر دوسرا انسان محسوس کرنا، مبتشے کی طرح۔ تو یہاں پر آپ نے جو اس کی دماغی علامات دیکھیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں توازن نہیں ہے اس میں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو تعفن سے رہنمائی حاصل کرنی، دوسری ضمیر سے رہنمائی حاصل کرنی، تیسری جو اس کے درجہ حرارت سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد پھر تصدیق کے لیے 2-4 علامات میں موافقت ہونا ضروری ہے، جس سے آپ کو پتہ چلا کہ واقعی کہ مریضہ کو یا مریض کے جسم سے بہت زیادہ جو بدبو ہے، بخار ہے، یہ پائروجینم کا ہے یا نہیں۔ تو اس کی کچھ دماغی ایک دو علامت، ایک دو کمی زیادتی، ایک دو خواہش، کچھ ایک دو اور چیزیں 2-4 کارن ملنی چاہیے، سب تو نہیں مل سکتی۔ اتنے سے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ پائروجینم ہے، بخار سے گزر ہے۔ آگے جو سب علامات ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس میں مقد کی علامات میں ہے کہ اس میں قبض ہوتی ہے، یہ اوپیم کی طرح۔ آلات تناسل اس میں دیکھیں کہ اس میں لکھے اسقاط حمل کے بعد سمی کہتی ہے، وضع حمل کے بعد نفاس میں بے حد عفونتی، نفاس کا رک جانا۔ یہاں پر میں کہتا ہوں کہ اگر بچہ جننے میں دشواری ہو رہی ہے، اس وقت آپ پائروجینم 200 کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، بچہ آسانی سے وہ جان سکتی ہے۔ آگے دیکھیں بخار کے ضمن میں جو علامات بتائی گئی ہیں یہ وہی ہیں جو پیچھے ہیں، مگر یہ کہ یہ دوا کیونکہ بخار کی ہے، یہ دوا کیونکہ بخار کی ہے تو اس دوا کی علامات جو بخار کے معاملے میں تو بہت اہمیت رکھیں گی، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ اس میں کہتے ہیں کہ بخار کا آغاز اعضاء میں درد کے ساتھ کانپنے اور بے چینی سے ادھر ادھر
حرکت کرے۔ تمام بخاروں میں جن کا آغاز جسم میں شدید دردوں کے ساتھ ہو، خصوصاً اگر وہ سمی قسم کی ہوں، سمیت کے بخار بہت تیزی کے ساتھ بڑھے یہاں تک کہ درجہ حرارت 104 105 تک جلد پہنچے، مریض گرم رہنا چاہے مگر بحالت بخار ذرا سی بیرونی گرمی سے دم گھٹنے اور مریض کھلی ہوا کی خواہش کرے جس سے مریض کو سکون ہو، جاڑا پیٹھ میں شروع ہو، بحالت بخار گرم پسینے کی زیادتی مگر پسینے سے بخار میں کمی نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیں، نیٹرم میور یوپیٹورین پر اس کے بخار میں مریض کو جب پسینہ آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، تو پائروجینہ میں یہ نہیں ہے۔ پسینہ بے حد متوفن یا بدبود ہے جس پر ٹھنڈا پسینہ ہے۔ اب کمی زیادتی میں یہ ہے کہ علامات گرمی سے کم ہوتی ہیں، گرم پانی پینے سے، نہانے سے، سر کو کس کر باندھنے سے کم ہوتی ہیں، اعضاء کو پھیلانے سے کم ہوتی ہیں، ادھر ادھر چلنے سے کم ہوتی ہے، کروٹ یا پہلے بدلنے سے کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل کے فعل و کھانسی میں حرکت سے تکلیف بڑھتی ہے، یعنی حرکت اگر وہ بخار دل پر اثر کر گیا تو پھر حرکت کرنے سے دل کی تکلیف بڑھے گی۔ آنکھوں کے درد کو آنکھیں پھیرنے سے تکلیف بڑھتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جسم کا درد وہ حرکت کرنے سے کم ہوتا ہے مگر آنکھوں کا درد آنکھوں کے پھیرنے سے بڑھ رہا ہے، یہاں پر بھی توازن نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا۔ آگے دیکھیں، لیکن کھانسی اٹھ کر بیٹھ سے کم ہوتی ہے، لیٹ جانے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں طاقت 200 طاقت بہترین اور اچھی موسمی طاقت ہے، وہ آپ نے استعمال کر اس کی ایک ڈوز دینی ہے۔ تو باقی رہا اس کا تعلق بیچ میں ہم بیان کر چکے ہیں، بکٹیشیا، نیکر، اسٹاکس، یوپیٹورین برف یعنی بخار کی جو بڑی بڑی ادویاں ہیں اس کے ساتھ ہے۔ آگے کچھ تعلق جو ہے وہ نائٹرک ایسڈ اور سورینم اور پلمبم اوپیم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس میں قبض ہوتی ہے، سینیکولا اوپیم، سینیکولا پلمبم میں بھی قبض اس ہوتی ہے۔ خاص پتلا متفر نائٹرک ایسڈ میں بھی، اور اس میں بھی نائٹرک ایسڈ مزاجی دوائیں ہیں کیونکہ بخار کی دوا نہیں ہے۔ ہاں ایک دوا ہے جیسے فاسفورس ہے، اس میں کہ فاسفورس کے مریض میں جب پانی پیتا ہے تو جسم میں اندر جا کے جب گرم ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے، اور ضلع میں بھی ہے تو یہاں پر فاسفورس کے ساتھ مل رہی ہے۔ اس دوا میں نا ایک قسم کی آپ دیکھ رہے جہاں پر بھی جا رہی ہے ایک قسم کا توازن نہیں ہے، اس میں نا ایک لائن پر علامات نہیں آ رہی۔ پدکم والا درد سر بیرادونا کی طرح ہوتا ہے، بوڑھے آدمیوں کے مدفن زخم جس کو ناسور کہتے ہیں، مریضوں کو متورم ہونا یہ سورینم کی طرح ہے۔ جلد کا رنگ راکھ کا سا یہ اسٹیل کار کی طرح۔ اب دیکھیں ایک علامت اسٹیل کار سے ملتی ہے کہ اسٹیل کار کے مریض میں بھی یہ مشاہدہ کیا کہ آزمائش میں کہ جلد کا رنگ راکھ کا سا ہے اور پکنا یعنی پی پڑ جانا ہے پرسلف کی طرح ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب اس دوا کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو جب آپ کسی مریض میں دیکھیں اس میں کس قسم کا زہر ہے اور اس میں بدبو نمایاں، سب سے زیادہ نمایاں بدبو ہے، اور بقیہ کچھ ایک دو علامات مل جائیں اور جنم کے ساتھ، خاص طور پر درجہ حرارت اور نبض کی رفتار کا متوازن نہ ہونا، تو یہ مل جائے اور ایک دو اور علامتیں مل جائیں تو سمجھ رہے کہ مریض کی دوا پائروجینم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر، مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنی محبت میں رکھے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔